السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام فلسطین میں بیت المقدس کے قریب پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم بنت عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح اور عبداللہ۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابن مریم ہے۔ آپ کا ایک لقب روح اللہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی نیک خاتون تھی۔ وہ اکثر تنہائی میں عبادت کیا کرتی۔ ایک دن وہ لوگوں کی نگاہ سے دور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دینے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر پھونکا، جس کے باعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مبارک ننھے بچے کو لے کر بیت المقدس آئیں تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا یہ بچہ کیسے ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ میں نے آج نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں اور کیا کہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے اور کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہان میں بھی، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کا ترجمہ ہے۔ لوگوں نے جب ایک ننھے بچے کی زبان سے یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیران رہ گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہیں اور اس بچے کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں ہر طرح کی برائی اور گناہ سے دور رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، تقدیر پر اور آسمانی کتاب پر ایمان صادق رکھنے کا کہا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اچھے اخلاق اختیار کرنے اور بری عادتوں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رغبت اور دنیا میں انہماک سے بچنے کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخلوق خدا سے محبت کرنے اور ان سے حسن سلوک کا درس دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان اعلیٰ تعلیمات کو چند لوگوں نے قبول کیا۔ ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہا جاتا ہے۔ یہودی اپنی ضد اور بدبختی کی وجہ سے آپ کے دشمن بنتے چلے گئے۔
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں بھی کیں۔ جب چند یہودیوں کی شرارتیں حد سے گزر گئیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمان کی طرف اٹھا لیا اور یہودی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ کسی جگہ آپ کو آپ کے نام عیسیٰ علیہ السلام سے یاد کیا گیا، کسی جگہ مسیح اور عبداللہ کے لقب سے، اور کسی مقام پر کنیت ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، جن میں سے درج ذیل 4 کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اللہ ہی کے حکم سے پیدائشی نابینا کو بینا اور کوری زدہ کو صحت مند کر دیتے تھے، اور اللہ ہی کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک دیتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں روح پڑ جاتی اور وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا، اور اللہ ہی کے حکم سے آپ علیہ السلام یہ بتا دیتے تھے کہ کس نے کیا کھایا، کیا خرچ کیا اور کیا ذخیرہ کر کے گھر میں محفوظ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ ان کی زندگی ایمان افروز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات، یعنی جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر نزول فرمائیں گے تو سارے اہل کتاب، یہود بھی اور عیسائی بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے بیشتر ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اس زمن میں درج ذیل احادیث خاصی روشنی ڈالتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، یعنی جزیہ اٹھا دیں گے۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی قبول نہ کرے گا، اور ایک سجدہ اس کے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوگا، اگر چاہو تو پڑھ لو۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدیہ کی پیروی کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو اپنے تہیں خواب میں دیکھتا ہوں، جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک خوش شکل آدمی، گندمی رنگ، بال کندھے تک اور سنہرے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں کندھوں کو 2 آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ مسیح ابن مریم ہیں۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریلے رنگ کا سرخ اور دائنی آنکھ سے کانا، اور اس کی آنکھ جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان میں سے عبدالعزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ اور دور جاہلیت میں مر گیا تھا،
اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھے پر رکھے طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے کوئی دوسروں کا امیر ہو، ان میں سے ہی کوئی دوسروں کا امیر ہو۔ نزول مسیح اور فتنہ دجال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائیں گے، جو دمشق کے شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جو کافر ہوں گے وہ ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائیں گے، ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لد پر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40 یعنی سننے والے صحابی نے کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے 40 سال 40 مہینے یا 40 دن کہا گیا، لکھا ہے کہ 40 رہے گا، مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال۔ نواز بن سمعان کی روایت میں 40 دن ہے، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود۔ عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے، پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی نہ ہوگی، بہت امن و سکون کا زمانہ ہوگا۔